فاطمہ کو پرندے بہت پسند تھے، وہ اکثر ان کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ ایک دن فاطمہ جب پرندوں کے ساتھ کھیل رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ ایک سپیرو جو درخت کی شاخ پر بیٹھی تھی، جس کے پر سونے جیسے چمک رہے تھے۔ فاطمہ نے ایسی سپیرو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے سپیرو کے قریب جا کر کہا کہ تم کتنی خوبصورت ہو، میں نے تم جیسی سپیرو پہلے کبھی نہیں دیکھی، کیا میں تمہارے ساتھ کھیل سکتی ہوں؟ سپیرو نے کہا کہ میں ایک سونے کی سپیرو ہوں اور میری کہانی بہت عجیب و غریب ہے، کیا تم سنو گی؟ فاطمہ نے کہا ہاں ضرور۔ سپیرو نے بتایا کہ بہت سال پہلے کی بات ہے، میں بھی دوسری سپیرو کی طرح ایک عام سپیرو تھی، لیکن ایک دن ایک پری نے مجھے سونے کا بنا دیا تاکہ میں لوگوں کی مدد کر سکوں، لیکن جادو کے اثر سے میں اپنی آزادی کھو بیٹھی ہوں، لیکن ایک سچے دوست کی مدد سے میں اپنی آزادی واپس حاصل کر سکتی ہوں۔ فاطمہ نے کہا کہ مجھے بتاؤ، مجھے تمہاری مدد کر کے خوشی محسوس ہوگی۔ سپیرو نے کہا کہ تمہیں اس جادوئی پری کو تلاش کرنا ہوگا، وہی میری آزادی مجھے واپس لوٹا سکتی ہے۔ فاطمہ نے وعدہ کیا کہ وہ پوری کوشش کرے گی کہ اس پری کو تلاش کر سکے اور سپیرو کو اس جادو سے آزاد کروا سکے۔ اگلے ہی دن سے فاطمہ نے پری کی تلاش کرنا شروع کر دی۔ وہ روز جنگل میں جاتی تاکہ کسی طرح اسے جادوئی پری مل جائے۔ وہ کسی بھی طرح اپنی ننھی دوست کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن فاطمہ نے ندی کے اوپر دو پریوں کو اڑتے ہوئے دیکھا۔ وہ ان کے قریب گئی اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ میری مدد کر سکتی ہیں؟ پری نے مسکرا کر کہا پیاری بچی، تمہیں کس طرح کی مدد چاہیے؟ فاطمہ نے سپیرو کی ساری بات پری کو بتائی۔ پری نے کہا کہ مجھے سپیرو کے پاس لے جاؤ۔ فاطمہ پریوں کو سپیرو کے پاس لے گئی۔ جب پری سپیرو کے پاس گئی تو اس نے کہا سپیرو، اب تمہیں آزاد کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی چھڑی گھما کر جادو کیا اور سپیرو پرانے جادو سے آزاد ہو گئی۔ فاطمہ نے پری کا شکریہ ادا کیا۔ پری نے کہا کہ فاطمہ، مجھے تمہارے دل کی نرمی یہاں تک لے آئی ہے، ہمیشہ اسی طرح دوسروں کی مدد کرتی رہنا۔ یہ کہہ کر پری وہاں سے چلی گئی۔ سپیرو اڑتی ہوئی فاطمہ کے پاس آئی، اس کا شکریہ ادا کیا کہ تمہاری وجہ سے میں آزاد ہو گئی ہوں۔ فاطمہ نے کہا کہ پیاری دوست، اب تم آزادی سے اپنی زندگی جیو، ہر ایک کو اپنی زندگی جینے کا حق ہے۔